ناظرین، آج کے دور میں ایس ایس ڈی بہت ہی پاپولر ہوتی جا رہی ہے اور ہر کوئی اسے اپنے سسٹم میں لگانا چاہتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایس ایس ڈی اور ایچ ڈی ڈی دونوں کا موازنہ کر کے دکھائیں گے اور ان دونوں کی خوبیاں اور خامیاں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ ایس ایس ڈی اسٹینڈس فار سولڈ اسٹیٹ ڈرائیو۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی حرکت کرنے والے پارٹس نہیں ہیں، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہی جامد ہیں۔ جبکہ ایچ ڈی ڈی ہارڈ ڈسک ڈرائیو میں جو ڈیٹا ہے وہ میگنیٹک ڈسکس جو ہیں ان کے اوپر موونگ ہیڈز کی مدد سے ریڈ اور رائٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پلیٹس ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اس طرح سے گھوم کر ساری پلیٹ کے اوپر آپ کا ڈیٹا ریڈ اور رائٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سی ڈی دیکھی ہے، سی ڈی یا ڈی وی ڈی سیم ٹو سیم یہ چیز اس میں ہوتی ہے۔ ایس ایس ڈی کے بہت زیادہ پاپولر ہونے کی وجہ اس کی سپیڈ ہے۔ جب سی پی یو میموری سے ڈیٹا مانگتا ہے تو ایچ ڈی ڈی کیا کرتی ہے کہ اسے ڈیٹا ڈسک سے ڈھونڈ کر اس کو دے دیتی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آپ مجھے کہتے ہیں اس وقت کہ جی ہمیں انٹل کی ہارڈ ڈسک دیں، تو میں یہاں سے دیکھوں گا انٹل کی ہارڈ ڈسک کی طرح یہ ہے جی، میں اٹھا کر آپ کو دے دوں گا۔ اب ایس ایس ڈی کی مثال یوں لیں کہ یہ ہارڈ ڈسک میرے پہلے ہی ہاتھ میں ہے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایچ ڈی ڈی دیں، میں کہتا ہوں یہ لیں۔ اب مجھے یہاں سے اٹھانے ڈھونڈنے میں جو ٹائم نہیں لگا، یہی فرق جو ہے ایس ایس ڈی اور ایچ ڈی ڈی میں ہے۔ ناظرین، آپ کی ہارڈ ڈسک کی جو سپیڈ عام طور پر 50 ایم بی پر سیکنڈ سے لے کر 120 ایم بی پر سیکنڈ کے درمیان کہیں پر آتی ہوگی، اور جو ہماری ایس ایس ڈی ہے اس کی جو عام سپیڈ ہے وہ 300 ایم بی پر سیکنڈ کے سے لے کر 500 ایم بی پر سیکنڈ پر ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ تیز ہے۔ اس سے ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ فوراً ہی لوڈ ہو جاتا ہے، صرف ونڈوز کا لوگو آتا ہے اور پھر ویلکم اسکرین، اور اس میں کوئی بھی ٹائم لگتا ہی نہیں، لوڈنگ کے لیے کوئی بھی وقت وہ نہیں لیتا۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر جو ہیوی سافٹ ویئرز آپ یوز کرتی اگر ہیں، مثلاً کہ مائکروسافٹ آفس کو ہی لیں تو جو میرا پہلا کمپیوٹر تھا وہ تقریباً 5-6 سیکنڈ 7 سیکنڈ اتنا وقت لے لیتا تھا۔ تو اب جو میرے پاس ایس ایس ڈی ہے اس کے اندر میں جو ہی کلک کرتا ہوں تو صرف 1 سیکنڈ کے لیے وہ لوگو آتا ہے اور پھر آفس کھل کر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ لوڈنگ کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ اس میں آپ کا بالکل بھی نہیں لگتا، اور اس چیز سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ چاہے آپ ونڈو کھولیں چاہے آپ سافٹ ویئر کھولیں، آپ کو لوڈنگ کے لیے وقت جو لگتا ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس ایک اچھا سسٹم ہے اور وہ سلو چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل سپیڈ نہیں دے رہا، تو آپ پورا سسٹم تبدیل کرنے سے پہلے اس کے اندر ایک ایس ایس ڈی لگا کر دیکھ لیں۔ آپ ناقابل یقین حد تک فرق جو ہے اس میں محسوس کریں گے، کیونکہ عام طور پر جو ہے سسٹم کے سلو ہونے کی وجہ جو ہے وہ اس کی میموری ہوتی ہے۔ جب جو سی پی یو ہے وہ ڈیٹا مانگتا ہے میموری سے، اب میموری اس کو ڈیٹا ہی لیٹ دے رہی ہے، اب وہ اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے ہمارا ٹائم برباد ہوتا ہے۔ اب سی پی یو بیچارہ ویٹ کر رہا ہے کہ میموری کب مجھے ڈیٹا دے اور میں اس کو جو ہے کیلکولیٹ کروں۔ تو ایس ایس ڈی میں اگر آپ جب لگوا لیں گے تو اس چیز سے آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایس ایس ڈی کے دیگر فائدے بھی ہیں۔ اس میں موٹرز نہیں ہوتی، موونگ ہیڈز اور موونگ پارٹس نہیں ہوتے، اس لیے بہت ہی یہ کم پاور لیتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے ہمارا لیپ ٹاپ جو ہے وہ زیادہ عرصہ چلتا ہے، زیادہ اس کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیٹ بھی نسبتاً کم دیتی ہے، کیونکہ اس میں اتنے پارٹس نہیں ہیں تو اس لیے ہیٹس بھی کم دیتی ہے۔ جیسے موٹرز وغیرہ نہیں ہیں تو اس سے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں میکینیکل پرزے نہیں ہوتے، اس لیے یہ خراب بھی کم ہوتی ہے اور زیادہ عرصہ تک آرام سے چل جاتی ہے۔ اگر آپ دن کے اکثر حصے میں اپنا جو ہے کمپیوٹر آن رکھتے ہیں تو ایچ ڈی ڈی کی طبعی عمر جو ہے پہلے پوری ہو جائے گی، اور ایس ایس ڈی کی عمر جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اگرچہ ایس ایس ڈی کی بھی ایک عمر ہے، یہ نہیں کہ یہ پرماننٹ چلتی ہے، لیکن ایچ ڈی ڈی سے یہ کہیں زیادہ ہے۔ ایک فائدہ ایس ایس ڈی کا یہ ہے دوستو کہ یہ گرنے پر بھی اکثر جو ہے وہ صحیح حالت میں ورکنگ کرتی رہتی ہے۔
جبکہ گرنے کے بعد HDD کے ابدی نیند سونے کے چانس بہت ہی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ امید ہے کہ وہ پرت کے نہیں چلے گی، دوبارہ نہیں چلے گی، کیونکہ اس میں موجود ہیڈز پلیٹس جو ہیں سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ SSD جو ہے موونگ پارٹس نہ ہونے کی وجہ سے آواز بھی نہیں دیتی، جبکہ ہارڈ ڈسک جو ہی آپ کمپیوٹر کو آن ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر، تو یہ ایک آواز دینا شروع کر دیتی ہے، جو کہ اس کی پلیٹس کی سپیڈ ہوتی ہے جو کہ 5400 RPM پر گھومتی ہیں، یا اس کے جو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہیڈز ہیں وہ جب حرکت کرتے ہیں اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو SSD کی کچھ جو ہے ڈس ایڈوانٹیج بتاتا ہوں۔ ناظرین، الیکٹرونکس کی کوئی بھی چیز کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے جی۔ ہارڈ ڈسک خراب ہونے سے پہلے جو ہے کچھ علامتیں دینا شروع کر دیتی، جیسا کہ اس میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنے کی سپیڈ بہت ہی سلو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے طرح طرح کی آوازیں ٹیں ٹاں چوں چاں اس طرح کی آنے شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ، اور پھر بعض کا ڈیٹا میں ایرر دینا شروع کر دیتی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ہارڈ ڈسک کو تبدیل کریں۔ جبکہ SSD میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جب اچانک ہوگا وہ بس جہاں ہوگی وہیں پر ڈیڈ ہو جائے گی، اور جتنا ڈیٹا آپ کا اس میں سے تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا، سارے کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو SSD ہے بہت ہی مہنگی ہے، جتنے میں آپ کو 1 TB کی HDD ملے گی نا، اتنے میں اگر آپ اتنے پیسوں میں اگر آپ SSD لینا چاہیں تو وہ صرف آپ کو 250 GB کی SSD ملے گی۔ ابھی تک تو یہ بہت ہی مہنگی ٹیکنالوجی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ڈیٹا سٹور کر کے ڈسک کو رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں کچھ ماہ بعد یا کچھ سال بعد آپ کو وہ ڈیٹا دوبارہ چاہیے، تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ SSD میں ڈیٹا سیو کر کے نہ رکھیں، بلکہ آپ HDD کا انتخاب کریں، کیونکہ HDD میں ڈیٹا جو ہے وہ میگنیٹک ڈسک کے اوپر سیو کیا جاتا ہے، جو کہ مستقل ہوتا ہے، جبکہ SSD کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ایک الیکٹرک چارج کے تھرو سیو کیا جاتا ہے، اور کچھ سال گزرنے کے بعد وہ چارج کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے آپ کا ڈیٹا خراب ہونے کا چانس موجود ہے۔ اس لیے جب ڈیٹا عرصہ دراز کے لیے سیو کرنا ہو تو SSD کا انتخاب مت کیجئے، بلکہ HDD کا انتخاب کیجئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے سسٹم میں آپ ایسا کیجئے کہ صرف آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ SSD پر انسٹال کیجئے، ٹھیک ہے جی، صرف آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنے کے لیے SSD کا انتخاب کیجئے، باقی آپ سب فائلز جو ہیں آپ کی ویڈیوز، آڈیوز، پکچرز جو بھی ہیں اس کو HDD میں ہی سیو کریں، کیونکہ ان کے لیے کوئی اتنی زیادہ سپیڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے عمومی طور پر تمام سسٹم کے اندر ہم آسانی سے 2 ڈسک جو ہیں آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کے اندر بھی آپ 2 ڈسک لگا سکتے ہیں، اس کی جو DVD روم ہے اس کو آپ نکال کر وہاں اسی جگہ کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈسک لگا لیں، کیونکہ DVD کا اب دور ختم ہو چکا ہے، استعمال نہیں ہوتی، تو وہ فضول ہے، اس کو آپ نکال سکتے ہیں۔ میرے کمپیوٹر میں بھی 2 ڈرائیو لگی ہوئی ہیں، ایک جو ہے SSD لگی ہوئی ہے جس کے اندر میرا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے، اور ایک HDD، باقی ساری فائل جتنی بھی ہیں وہ میری HDD کے اندر موجود ہیں۔ جب بھی میں نے کوئی پروجیکٹ وغیرہ جو ہے وہ کرنا ہو تو اس کی ساری فائل جو ہیں وہ میں اپنی سی کے اندر وہاں پر مائی ڈاکومنٹس کے اندر کاپی کر کے رکھ لیتا ہوں، اور پھر اپنے پروجیکٹ کے اوپر کام کرتا رہتا ہوں، وہاں سے وہ ڈیٹا بہت ہی تیز ایکسیس کر لیتا ہے۔ ناظرین، SSD اور HDD کے حوالے سے 3 مزید معلوماتی ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہیں، اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ان کو ملاحظہ کریں۔ ناظرین، ہم نے جو آپ کی خدمت میں معلومات پیش کی ہیں، اگر آپ کو یہ پسند آئی ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی، اگر آپ ہمارے کام کو پسند کریں تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔